دین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، شرک بھی باقی رہے گا، کفر بھی باقی رہے گا۔ یہ کشمکش ہے۔ اسلام کا نظریہ غالب ہوگا، نظریے کے اعتبار سے اسلام غالب ہوگا، لیکن باقی جب شرک رہے گا تب نہ جا کے اس کی ڈومیننسی اس پہ پتہ چلے گی۔ ولو کرہ المشرکون ولو کافرون ولو کرہ الکافرون، کفر بھی اور شرک بھی دونوں باقی رہیں گے بالکل آخری دم تک، تاکہ کشمکش باقی رہے۔ حق اور باطل کا کشمکش کو باقی رکھنا ہے۔ اس میں اس میں انسان کا ٹیسٹ ہے، اس کا امتحان ہے۔ تو آپ چاہیں تو ساری دنیا کو ایک نظریے پہ متفق نہیں کر سکتے۔ اسلام جو اپنا انٹر اسکول تھاٹ، انٹر اسکول جو اپنے یہاں اختلافات ہیں، فقہی مسالک ہیں، تمام کو ایک پہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک ہی مذہب کی تمام باتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتا، ایک طرح سے نہیں سوچا جا سکتا، کیونکہ اختلاف جو ہے نا اس کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی خوبصورتی پہ استدلال کرتے ہوئے کہا وہ من آیات اختلاف السنتکم والوانکم، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین اس کے گرینڈ سائن میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کلر کو الگ بنایا، تمہاری زبان کو الگ بنایا ہے۔ جب ہماری زبان الگ ہے تو ہم جس چیز کو ایکسپریس کریں گے بائی ڈیفالٹ ہمارا ایکسپلینیشن جدا ہو جائے گا۔ ہماری زبان جدا ہوگی، میری تفسیر بھی جدا ہوگی، میرا انداز بھی جدا ہوگا، میرا رنگ الگ ہے، میرا کلر الگ ہے، میرا پہناوا بھی، میرا اوڑھاوا بھی، آب و ہوا الگ ہے، جغرافی ہماری الگ ہے۔ تو یہ الگ الگ بھنتا ہوگی۔ اب اس بھنتا کو ختم کر کے بالکل یونٹی لانے کی کوشش کرنا اور سب کو ایک ہی بنانا، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ یونٹی کہتے ہیں، ڈس یونٹی، یونٹی تو یونٹی ہے۔ تو ٹولریشن کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کی بات کو سننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سنا نا، قرآن نے سنا نا سبوں کی باتوں کو، پیغمبر کو انہوں نے کیا کہا۔ پیغمبر کی 40 سالہ زندگی ان کے پاس موجود تھی۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، پیغمبر نے اپنی ذات کو پیش کیا، 40 سالہ زندگی کو پیش کیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا تھا کہ ما جربنا علیک کذبا، پیغمبر ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بھی ٹیسٹیفائی کر دیا کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی کو انہوں نے بہت برا بھلا کہا، فرشتوں کو بھی کہا، نبی کو شروع میں مجنون کہا، اس کے بعد مجنون معلم کہا، معلم مجنون، اس کے بعد ساحر کہا، اس کے بعد شاعر کہا، اس کے بعد کاہن کہا، اور قرآن مجید نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سبوں کو ریفیوٹ کرتا چلا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں لائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ان سے وہ ختم کر دیا۔ سورۃ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، آپ کی دعوت کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنتا، اس کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، بر حسن سلوک ان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ یہ ٹولریشن، تو ٹولریشن کی کمی کی وجہ سے بھی یہ الحاد بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہا ہے۔ اسی طرح سے آخری جو وجہ ہے الحاد کی، آخری سبب ہے الحاد کا، وہ ہے کہ سوال کرنے والے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں، مدارس کے ہوں، عام آدمی ہو کوئی، اور اس کے سوال کا تشفی بخش جواب نہ دیا جائے، سوال کا تشفی بخش جواب نہ دیا جائے، یہ بھی الحاد کا ایک سبب بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، شک، قرآن مجید نے شک کو دو معنی میں استعمال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے بتا تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا، بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے، خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جان رہا تھا، اس کے باوجود بھی موسیٰ سے پوچھ ڈالا کہ موسیٰ کا، ابراہیم کا اس میں اپنا جواب کیا بن سکتا ہے، اختیار کیا ہوگا، کیا جواب دے رہا ہے۔ ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ آپ کے سامنے کوئی سوال کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے تو کیسے ہوگا؟ تو تجھے سلیقہ نہیں ہے، تو مسلمان ہے اور ایسا سوال کر رہا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے اس کے اوپر سوال کیوں کر رہا ہے۔ باس بعد الموت کے اوپر ہم سب کو ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ ابراہیم کو بھی رکھنا تھا کہ نہیں رکھنا تھا؟ عقیدے میں تو کبھی نسخ نہیں ہوتا، ابروگیشن عقیدے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے نسخ۔ جو منسوخ ہوتے ہیں اعمال ہوا کرتے تھے وہ صرف شریعت کے بعض مخصوص مسائل میں، نہیں کبھی اعتقاد میں کبھی نسخ ہو سکتا ہے، اور نہیں کبھی اخلاقیات میں۔ دو چیزوں میں کبھی بھی کسی شریعت میں نسخ نہیں ہوا ہے۔ شریعت میں، شریعت کے بعض احکام و مسائل میں ماتر نسخ ہوا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے پیغمبر ہم نے ہر امت کے لیے الگ سے شریعت بنائی ہے اور منہج، طریقہ کار بنایا ہے، لیکن عقیدہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے۔ تو ملت یعنی عقیدے میں کبھی بھی کسی بھی قوم میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں۔ اس کے باوجود بھی باس بعد الموت ایمان رکھنا تھا۔ ابراہیم نے وہ بھی سوال کر دیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ بتا تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب کیسے کا سوال کر دیا،
اللہ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی، یہ کوٹ کرے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مزید کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے، مجھ کو شرح صدر حاصل ہو جائے، مجھ کو میں ٹوٹلی کیا ہو جاؤں؟ سیٹسفائیڈ ہو جاؤں۔ تو شک کا جو ایک آج کل شک کی جو ایک قسم وہ یہ ہے، اس طرح کا شک ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جس کی بیاکھیا طلب کی، جس کی وضاحت طلب کی، عام طور سے اس طرح سے۔ تو اس طرح کے شک رکھنے والے کو آپ اسلام اور ایمان سے باہر نہیں کر سکتے۔ کیسے کا جواب اس کو نہ ملے اور اس کو شک ہے تو وہ اسلام سے باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ یہ کھلے ہوئے شک میں ہے، کھلے ہوئے شک میں ہے۔ ان کی وفات ہو گئی اور پیغمبر کی صداقت پہ باس بعد الموت، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتے ان کے اوپر ایمان نہیں رکھ سکے، پیغمبر کی صداقت کی تصدیق نہیں کر سکے، پیغمبر کو رسول نہیں قرار دے پائے۔ یہ ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ کھلا ہوا شک قرآن مجید نے جو استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ایمانیات کی تصدیق نہ کرنا۔ تصدیق ہمیں کرنا ہے، لیکن کیسے ہوگا اس کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں کوئی شک ہو، کیسے ہو، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کے سوالات اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں ہیں۔ کیسے ہوا یہ؟ کائنات خود سے کیسے بنی؟ بگ بینگ کیسے ہوا؟ ملٹیپل یونیورس کی تھیری کیا ہے؟ ملینوں بلین گلیکسیز کیسے کیا کر رہے ہیں؟ سیم ٹائم چیزیں کیسے آپریٹ کر رہی ہیں؟ اسی طرح سے انسان کے جو مرحلے تخلیق میں سے یہ کیسے کا جو سوال ہے، اولاً تو بہت سارے سوالات کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق اگر احکام اور مسائل سے ہے، سائنس سے ہے، تو انسان اس کے انکار کرنے سے، نہ ماننے سے اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن کا تعلق براہ راست ایمان سے ہے، اور ایمان میں بھی کیسے کا سوال اگر اس کے ذہن میں باقی رہ گیا ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر ہے، لیکن کیسے ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ خدا تعالیٰ کا جو علم ہے وہ انلمیٹڈ ہے، وہ کیسے کرے گا وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اللہ کہا کہ امیر المؤمنین یہ بتائیے انسان کا اختیار کہاں تک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھایا، کہا کہ دوسرا اٹھا، کہا کہ نہیں ہو سکتا، کہا کہ یہی ہے، دیٹس دا لمٹ آف یور چوائس، یہی تمہارا اختیار ہے۔ پوچھا کہ اللہ، کہا کہ امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ یہ قیامت میں بیک وقت اللہ تعالیٰ سبوں کا حساب کیسے لے گا؟ کیسے لے گا سبوں کا حساب؟ اب آج جدید دنیا میں آپ کہیں گے چلو بھائی ماسٹر کمپیوٹر سیٹ کر دیا ہو، دنیا بھر کے اس میں کرمچاری ہو، یہ ہو، یہ تو آج کے زمانے کے ایکسپلین کریں گے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام موجود ہیں، قرآن جب اتر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حاسبنا حسابا یسیر، ہم سب کو اس دن حساب کریں گے اور یسیر سب کا حساب لیں گے بغیر حساب، دیتے ہیں رزق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل قیامت بیک وقت اللہ تعالیٰ سبوں سے ویسے ہی حساب لے گا جیسے تمہیں بیک وقت رزق دیتا ہے، اس دنیا میں رزق دیتا ہے بیک وقت۔ تو کیسے جو چیزیں واقع ہوتی ہیں، اس کیسے کا جواب ہمیں آپ کو نہ ملے تو یہ اسلام سے خارج ہونے کا اس میں کوئی داعیہ نہیں موجود ہوتا۔ کیسے؟ ٹھیک؟ تو یہ لیک آف ٹولریشن کی وجہ سے، یہ صحیح سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ مثال طور پہ ہم اسٹیج پہ کھڑے ہیں، علماء خطبے کے ممبر پہ کھڑے ہیں، اجلاس میں کھڑے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ریشنلائز کر کے جیسے جیسے نیا نظریہ پیش ہو رہا ہے ویسے ویسے اسلامی ایجوکیشن کو، اسلامک تعلیمات کو ان کے مطابق کانٹیکسچوالائز کرنا، کانٹیکس کے مطابق بنانا، اسی طرح سے ریشنلائز کرنا، یہ ایک جدید فتنہ بن گیا جس کی وجہ سے بھی الحاد بڑھ رہا ہے۔ آپ کہیں کہ زمین گول ہے، زمین فلیٹ ہے، اس سے اسلام کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن اس کو ثابت کر رہا ہے تو اس کے بغل میں دوسری تھیری بھی ہے، قرآن کی طرح ثابت کر رہا ہے کہ زمین گول ہے، زمین گول نہیں ہے۔ اس ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو تھیری ہے۔ لوگ سائنٹیفک فیکٹ میں اور سائنٹیفک تھیری میں فرق نہیں سمجھتے، تھیری بدلتی رہتی ہے، کبھی کچھ اور تھا کبھی کچھ اور ہے۔ کسی زمانے میں سورج گردش نہیں کرتا تھا تھیریٹیکلی، آج کرتا ہے۔ کس زمانے میں زمین نہیں کرتی تھی، آج کرتی ہے۔ کرسچنیٹی کے ہاں زمین گردش اس وجہ نہیں کرتی تھی کہ برتھ پلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ زمین ہے، اگر زمین گردش کرنے لگے تو عیسیٰ کی شان میں گستاخی ہوگی، سینٹر نہیں ہوئے کائنات کے۔ اولمپکس والے سورج کو پوچھ رہے ہیں، سبا والے سورج کو پرستش کرتے رہے کہ سورج سے انسان کی زندگی باقی ہے، فصلوں کی زندگی باقی ہے، آپ کا گروتھ ہوتا ہے سورج سے، اس کی روشنی کی بھومکا ہے۔ اولمپک گیم ہی اس وجہ سے کھیلا جاتا ہے کہ سورج کی پرستش ہوتی تھی، وہاں تہوار مناتے تھے یونان میں، تو اس وجہ سے وہ پوجا کرتے تھے، سینٹر مانتے تھے سورج کو۔ لیکن قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، کلو فی فلک یسبحون ومن آیاتی اللیل والنہار والشمس والقمر، اسی سیاق میں کہا کہ وہ کل فی فلک یسبحون۔ اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر نہیں مانتا کہ سورج نہیں گردش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایگزیکٹلی آپ نہیں جان سکتے کیسے۔
تو یہ سیٹسفیکٹوری رسپانس نہ دینے کا بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کہ یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، اور ہماری سائنس کرے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے علم کا 2 مصدر بیان کیا۔ علم کا 2 مصدر ہے، 2 طرح سے علم آتا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا تو آپ ریویل اسکرپچر دکھاؤ، آسمان کتاب دکھاؤ، یا پھر اکوائرڈ سائنس دکھاؤ۔ ایک ریویلڈ سائنس ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اپنے ہر دعوے سے پہلے یا تو کوئی کتاب دکھاؤ، کتابی معلومات دکھاؤ، وہی کی روشنی میں کوئی بات ثابت کرو، یا تو پہلا مصدر سورس آف انفارمیشن یہ ہوگا، یا پھر بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا علم تمہارا ریسرچ کہاں تک پہنچا ہے، سائنس تمہاری کیا کہتی ہے۔ تو 2 چیزیں سائنس سے ثابت ہو جائے اور قرآن اور سنت سے ایمانیہ سے نہ ٹکرائے، اس کو ماننے میں آخر مذائقہ کیا ہے؟ آخر ہم کو فلاں بیماری ہو تو اس کی دوائیاں کہاں لکھی ہے قرآن سنت میں، اس کا نام کیا ہوگا، کون سی دوا کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ نالج سے ثابت ہوتا ہے، اور بنیادی اعتبار سے ایکوائرڈ نالج کبھی بھی قرآن اور سنت سے ٹکرا ہی نہیں سکتے۔ جن کے نظروں میں ٹکرا رہی ہے اصل میں ان کے نظروں میں ٹکراؤ ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہا کہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں جو کیا ہے وہ اس کا کیا ہے، ایکشن ہے، اس کا افعال ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے قول میں اور اس کے افعال میں تضاد کیسے ہوگا؟ جو یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن مجید جس کو کہا سنت اللہ لا تبدیل لخلق اللہ، سنت اللہ، قرآن مجید نے جو لفظ سنت کا استعمال کیا وہ سنت وہ معنی میں نہیں جو ہم سنت فرض کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ سنت مطلب قوانین فطرت، یونیورسل جو لا چل رہا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ کبھی نہیں تبدیل ہو سکتا الا یہ کہ خدا تعالیٰ چاہے تو میریکلسلی اس کو چینج کرے۔ تو کبھی بھی سنن کونیہ میں اور خدا تعالیٰ کے جو اقوال ہیں یعنی قرآن مجید میں اور خدا تعالیٰ کے افعال میں جو یونیورس جس پہ چل رہا ہے اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول و فعل میں کیسے تضاد ہوگا؟ کہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن پہ غور کرو، خدا کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا۔ جب قرآن کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے تھے، ابھی ہم اور آپ نے قرآن یاد کیا تو کیسے یاد کیا ہے؟ لکھی ہوئی صورت میں قرآن موجود ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ترتیب کہاں سے شروع ہوتی ہے، فاتحہ سے ناس تک، کس آیت کے بعد کون سی آیت آتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ بچے 6 مہینہ میں، 10 مہینے میں، 2 مہینے میں اور 7 سال میں حفظ کرتے ہیں، ان کو ترتیب یاد ہے، لیکن پیغمبر نے جو قرآن یاد کیا تھا کہاں سے اس کی ترتیب تھی؟ لکھی ہوئی تھی۔ 23 سالوں کا واقعہ ہے، 23 سال میں انسان نے جو پہلے کہا سے 22 برس پہلے بیانی وہی بات یہاں پہ کہہ رہا ہے، یہی تو قرآن معجزہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اقوال میں خدا تعالیٰ کے افعال میں تضاد نہیں ہے۔ آج کل جو تضاد لوگ ثابت کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کے اقوال اور افعال میں، اس وجہ سے کہ وہ سائنٹیفک تھیوری کو پیش کر رہے ہیں، فیکٹ کو نہیں۔ سائنٹیفک فیکٹ کبھی بھی خدا تعالیٰ کے اقوال سے نہیں ٹکرا سکتے، قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا، اسلام سے نہیں ٹکرا سکتا۔ کس سے ٹکرا سکتا ہے؟ جو تھیوری ہے، چاہے جو ڈیولپ کرے گی تھیوری کا مطلب آپ کا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے بدل جائے، چینج ہوتا رہے گا، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے جواب نہ دینے کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چند چیزوں کا جواب دے کر کے کہ یہ سارے رجحان اس کو ختم کیسے کیا جائے، الہاد کو مطلب ختم کرنے کا اسلام کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے برین واش کیسے کریں گے، کیسے سمجھا پائیں گے، کیا کیا جائے اس کے لیے۔ یہ ریسنٹلی ایک نیو فینومینن ہے، ایک نئی بات ہے، پہلے اس معنی میں الہاد نہیں تھا۔ ہمارا جو اسلام کا جو لٹریچر ہے، قدیم جو فلاسفہ وغیرہ نے لکھا ہے، ہمارے متکلمین جو لکھا ہے، عقیدہ کے جو تھیولسٹ جو علماء ہیں عقیدے کے، انہوں نے جو کتابیں مرتب کی ہیں، اس میں رد الہاد کے اوپر مستقل کوئی نہ چیپٹر موجود ہے نہ کوئی پرنسپل موجود ہے، کیونکہ میں نے کہا شروع میں کہ یہ پہلے سے موجود اس معنی میں موجود نہیں تھا۔ وہاں پہ جو ذکر ملتا ہے فلاسفہ ملحدین فلاسفہ، فلسفی ہی میں ایک الہاد کا ایک وہ بڑھ گیا تھا، لیکن اس معنی میں وہ موجود نہیں تھا۔ ابھی اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ مثال کے طور پہ وہ آدمی جو خدا تعالیٰ کا انکار کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ پہلے یہ ریزن فائنڈ آؤٹ کرو، کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی فیملی زلزلے میں مر گئی، اس وجہ سے ملحد ہوا ہے، اس کا مطلب وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا ہے، اس حالت کا انکار کر رہا ہے، اس پریشانی میں جا کر کے اس کا انکار کر رہا ہے جس سے وہ الجھا ہوا ہے، جس پریشانی میں ہے۔ اگر اس کی پریشانی دور ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کا گھر گر گیا، اس کے گھر اگر بن جائے تو ظاہر ہے خدا تعالیٰ کا اقرار وہ اقرار کرے گا، انکار ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ خدا تعالیٰ کا انکار نہیں ہے، انکار تو کبھی اس نے کیا نہیں ہے، وہ تو پہلے مومن تھا، وہ ہندو تھا، مسلمان تھا، اپنے اپنے خدا پہ ایمان رکھتا تھا، مطلب ایتھیزم تو اس کی زندگی میں داخل ہوا اس ڈور سے۔ تو پہلے ملحد ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے، سچویشن کیا ہے، کس چیز نے اس کو الہاد کے اوپر ابھارا ہے، یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی سب سے پہلے ضرورت، تشخیص مرض کریں، ڈائگنوز کرے اس کو، تشخیص کرے کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس وجہ بنا ہے۔
تو اگر انسان پیڑت ہے، کوئی مظلوم ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، محنت تو اس نے راتوں رات جا کر کے امتحان کی تیاری کی اور فیل ہو گیا ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، یہاں پہ جو ہے نا ڈیول کو فتح حاصل ہو رہی ہے اور یہاں پہ خیر ہار رہا ہے، خدا تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا اس کی جو ظلم والا جو قانون ہے دنیا کا، ڈیول کا، وہ سسٹم یہاں پہ فاتح ہو رہا ہے، فتح ہو رہی ہے اس کی۔ ایک جو ہے نا بچہ ہے، بچوں کی کیا غلطی ہے؟ ماں کے پیٹ سے کوئی اپاہج پیدا ہو گیا، کوئی نابینا ہے، کسی کے کان صحیح نہیں ہے، ناک صحیح نہیں ہے، اس بچے نے کیا غلطی کی ہے؟ کہتا میں خدا کو نہیں مانتا، اگر خدا تعالیٰ ہوتا رحمان رحیم تو مجھے اچھا پیدا کرتا جیسے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ ایک آدمی کو خواہش پرست بنایا ہے، اس کی اپنی خواہش نے، ملحد بنایا ہے اس کی اپنی خواہش نے، کہ نہ میں کوئی رول اور ریگولیشن کو فالو کروں گا، اور نہیں میرے اوپر کوئی قاعدے اور ضابطے آئیں گے، اور نہیں مجھے سٹن اس میں باؤنڈری میں رہ کے کام کرنا پڑے گا، میں آزاد ہوں۔ تو اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی علماء کا آپس مناظرہ دیکھ کے جو متنفر ہو گیا، انٹر ریلیجس ڈیبیٹ دیکھ کر کے متنفر ہو گیا، بین المذاہب جو ہوتے ہیں مکالمہ، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، اس کے جو ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، کاسٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ تو یہ جو بھی لوگ ہیں ان کے طریقے الگ الگ ہیں، ہر آدمی کو، ہر ملحد کو ایک ہی طریقے سے کنونس نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے کہا بنیادی اعتبار سے کہ انسان کی فطرت میں خدا تعالیٰ کے وجود کا ہاف دلیل انسان کی فطرت میں موجود ہے، فطرت اللہ، اور ہاف دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، البتہ اس طرح سے پہلے ملحدین اور ایتھیسٹ کے پہلے کیٹیگرائز کر لیا جائے کہ کس مجبوری نے، اس کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے، جواب سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس چیز نے اس کو ملحد بنایا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس آدمی کا، اس سے پتہ چلتا سکتا ہے، اور یہ سرٹن کانٹیکسٹ میں رہ کے اس سے گفتگو کی جائے اس دائرے میں۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ زیادہ پڑھ لکھ کے، سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ کم نالج جو ہے نا سائنس کا، وہ بھی خدا کے انکار تک لے کے جا سکتا ہے، سائنس کا کم نالج بھی یہ بھی خدا کے انکار تک لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ جو بھی سائنٹسٹ ہے اوپر سے نیچے تک، جس بھی فیلڈ کا جو سائنٹسٹ ہے وہ خدا کا منکر کوئی بھی اس میں نہیں ہے، ایک بھی اس میں کوئی خدا کا منکر نہیں۔ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اتنا ہمارے لیے یہی ایکسپلینیشن واضح ہوئی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو چلا رہی، جس نے اس کو بنایا ہے، یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے، محض ایک حادثہ یہ نہیں ہو سکتا، کائنات کی ہر چیز ہر فیلڈ میں یہ محض ایک حادثہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کا کہنا ہے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کا کہنا ہے۔ خدا کا تصور الگ الگ ہے، خدا کا تصور موجود ہے اس کائنات میں۔ جو فطری لوگ ہیں، جو طبیعی لوگ ہیں، ان کے ہاں خدا وہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں فطرت ہی خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں گریویٹی سسٹم فطرت ہی خدا ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ خیر انسان وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے اوپر ایک سپر نیچرل پاور ہے جو ہم کو ڈومینیٹ کر رہی، چلا رہی ہے، اس کے نزدیک وہی خدا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ خدا ہے جو قرآن مجید نے انتہائی سادہ طور سے جس خدا تعالیٰ کا ڈیفینیشن کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کسی بھی مذہب میں اتنی چھوٹی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اتنا واضح تصور موجود نہیں ہے۔ تو انسانوں کی کیٹیگرائز کریں اور پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کا طریقہ ہے الگ الگ۔ کوئی بالکل ریشنلسٹ ہے کم پڑھنے کی وجہ سے، ریشنلسٹ کم پڑھنے کی وجہ سے، سائنٹیفک نہیں ہے وہ، سائنٹسٹ نہیں بلکہ ریشنلسٹ اگر کوئی آدمی ہے، عقل پسند ہے، عقلانیت پسندی اس کے اندر زیادہ ہے، تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ عقل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے افلا تعقلون، عقل کا استعمال کا بھی دائرہ متعین کر دیا ہے خدا کو ثابت ہی کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے ڈیبیٹ کے شکل میں اس طرح سے ملحدین کے لیے نہیں کوئی چیپٹر باندھا کہ ملحدین کا رد کیسے کیا جائے، ایسا کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ آخر چیز میں بتاؤں کہ ان کے اکثر سوالات کیا ہوتے ہیں، ان کے اکثر سوالات کیا ہیں، کیا آبجیکٹ کرتے ہیں وہ۔ ظاہر و صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں یہ لوگ، جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ صرف اسلام کے نہیں بلکہ ایتھیسٹ مطلب کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہو، خدا کو نہیں مانتا، اس خدا کو جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں جس خدا کا تصور ہے اس خدا کو نہیں مانتا۔ یہ کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے اچھے لوگ نہیں ہیں، کسی بھی مذہب کے لیے، صرف اسلام کی بات نہیں کرتے۔ ان کے سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں نے یہ سوال بتایا آپ کو کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اور فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ اپاہج کیوں پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ خدا تعالیٰ رحمان رحیم ہے تو یا وہ کرپالو ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، تو کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
اسلام میں خصوصاً اس کا اٹیک زیادہ کیوں بڑھ گیا؟ خاص طور سے یہ آپ کو 9/11 کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ اسلام اتنی ہی رفتار سے بڑھتا چلا گیا۔ آج جو لوگ بھی دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ اسلامک ٹیکسٹ بک کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا، وہ اخلاق سے پھیلا، لیکن ابھی اسلام اخلاق سے نہیں پھیل رہا۔ جو ایمپیریکل اسٹڈی وہ یہی بتا رہی ہے کہ اسلام آج کل اسلامک ٹیکسٹ بک پڑھنے سے، کیونکہ اس کے بعد فوراً یہ بات ہے کہ دیکھو یہ حملہ کرنے والے لوگ اگر ایسے ہیں تو ہم جو ٹیررسٹ بک کا مطالعہ کریں نا، کس کتاب نے ان کو ایسا بنایا ہے، تو ان کے ذہن میں بات ہے کہ قرآن ہی ہے مسلمانوں کا ریلیجس بک، اور کیا ہے، پڑھنا شروع کیا۔ جیسے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ تم ہمارے پاس اب پہنچے ہو جہاں تم پہلے آنا تھا۔ تو اس طرح سے لوگ اسلام کا گرویدہ بنتے چلے گئے، ٹیکسٹ بک نے ان کا ایسا کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان بھلے اسلام کو ایک مذہب اور خدا تعالیٰ کا نازل کردہ مذہب سمجھ کے نہ مانتا ہو، لیکن اسلام کی ایجوکیشن تعلیمات میں اتنی لچک ہے اس کو انسان اس کا نظام سمجھ کے ضرور مانتا ہے۔ ابھی کورونا ہی میں دیکھ لیے ماسک والا سسٹم ہے، پابندی ہے، وضو کرنا ہے، ہاتھ صاف کرنا ہے، دھونا ہے، صفائی ستھرائی ہے، طہارت ہے، یہ کس کا نظام ہے؟ اسلام کا ہے۔ زناکاروں کی سزا کیسے ملنی چاہیے؟ اپنے نیپال میں بھی بات اٹھ رہی ہے، انسان زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اسلام کا کیا ہے؟ رجم ہے یا کم سے کم کوڑے ہیں، یہ اسلام کا نظام ہے۔ آپ اس کو اسلام کہہ کے مانو تو یا اسلام کہہ کے نہ مانو تو نظام تو اسلامی کا ہے۔ شراب کو اس نے حرام کیا، امریکہ نے ملینوں بلین ڈالر لگا دیے، بند نہیں ہوا۔ اب ہمارے یہ بہار اسٹیٹ نے بغل میں ہے، انہوں نے بھی اچھا خاص کوشش کی، بند نہیں ہوا اس کے بعد، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ شراب حرام ہونا چاہیے، ممنوع ہونا چاہیے، یہ تو اسلام کا نظام ہے۔ اب چاہے آپ اسلام کو نظام اسلام سمجھ کے مانیں یا چاہے تو آپ اپنے نظام سمجھ کے بنائیں، نظام تو اسلامی کا ہے۔ غالب تو یہ ہوگا، یہی مطلب هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ مرد عورت میں جو متساویانہ سلوک نہیں ہے اسلام میں، یہ کیا ہے؟ وراثت میں خاص طور سے ایسا کیوں ہے؟ شہادت میں، ٹیسٹامونی میں اس طرح سے کیوں ہے؟ اسی طرح سے عدت گزارنے میں ایسا کیوں ہے؟ مسلمان مرد نہیں گزارتا، صرف عورتیں گزارتی ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات ہو، جب بھی یہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ لوگ کبھی بھی پرنسپل تھیری پہ گفتگو نہیں کرتے، تھیری پہ کوئی اصول کے اوپر ایتھیسٹ کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا۔ آپ جس سے بھی بات کر لیں، جب بھی بات کرے گا تو جزئی طور پہ بات کرے گا، اسی مسائل پہ، انہی مسئلوں پہ، کہ جو اسلامک کنٹری ہیں وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیوں پیچھے ہیں، مسلمان ایمان کے باوجود بھی کیوں اتنا پیچھے ہے، دنیا میں کیوں نہیں آگے بڑھا ہے۔ اور جو دنیا میں جو ممالک مطلب خاص طور سے کسی کانسٹیٹیوشن میں ایتھیسٹ کانسٹیٹیوشن تو ہم نے تلاشا کہیں بھی نہیں ملا کسی دستور میں، البتہ جو ہے جیسے اپنا یہ جاپان ہے، اس میں اس کا زیادہ رجحان ہے نا، اس طرح سے چائنا بھی ہے، نارتھ کوریا ہے، اسی طرح سے یہ چیک، کون سا کنٹری ہے چیک، ہاں چیک ریپبلک، اس میں اس کا رجحان بڑا ہے۔ ورنہ جو ہے نا دنیا کے دستوروں میں مذہب کا نام کئی سارے دستوروں میں ہے، 100 سے زیادہ دستور دنیا کے ممالک کی جس میں مذہب کو واضح کیا گیا ہے۔ باقی ایتھیسٹ ایک مذہب کے طور پہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں اب تک اس کا انٹروڈیوس نہیں ہو سکا، نہیں ہوا ہے، چونکہ لوگ ہمیشہ اس کو کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جو ننس ہیں، ننس وہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو بلیور ہیں، جو کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، وہ کیوں پیچھے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ہمیشہ جزئی طور سے ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ جزئی طور کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اسی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، وہ کسی پرنسپل کی باتیں وہ نہیں کیا کرتے۔ تو یہ باتیں تھیں چند ایتھیزم اور ایتھیسٹ کے تعلق سے، میری باتیں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد اگر کوئی استفسار، کوئی سوال وغیرہ ہو تو ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں۔